نمل از قلم نمرہ احمد۔ ہاشم کو متاثر کرنے کے لیے سامنے والے میں کلاس ہونی چاہیے۔ وہ پیچھے کو ٹیک لگاتے ہوئے خبردار کرنے کسی انداز میں گویا ہوئی۔ خوبصورتی ہونی چاہیے، متاثر کن اسٹائل ہونا چاہیے، ذہانت اور اعتماد ہونا چاہیے۔ ایسی لڑکی جو اس کی کوہنی تھام کر جب چلے تو ایک دنیا اس کو دیکھے۔ وہ ڈھیروں دولت اور جاہ کی مالک ہو، اس کا اعلیٰ خاندان ہو، وہ شہزادیوں جیسی ہو، وہ کیریئر وومن ہو، بڑے بڑے میدان مارے ہوں اس نے، سیمینارز اور ورکشاپ میں تقریر کرتی ہو اور ایک دنیا اس سے متاثر ہو۔ اس سے کم پر وہ کبھی راضی نہیں ہوتا۔ شہرین اپنی جوانی میں ایسی ہی تھی اور آپ بھی ایسی ہی ہیں۔ وہ اسے تکتے ہوئے بے خودی کے عالم میں بولی تھی۔ آبدار نزاکت سے مسکرائی۔ میں تمہارا دل نہیں توڑنا چاہتی، مگر تم ایسی بالکل بھی نہیں ہو۔ وہ تمہیں کبھی نہیں چاہے گا، وہ ہر کسی کو نہیں چاہ لیتا۔ حنین ہلکا سا مسکرائی۔ مجھے اس کی خواہش بھی نہیں ہے، میرے لیے یہی کافی ہے۔ مجھ سے فارس غازی محبت کرتے ہیں اور وہ ہر کسی سے محبت نہیں کر لیتے، بڑے جتن کرنے پڑتے ہیں ان کی محبت، دوستی اور اعتماد جیتنے کے لیے۔ وہ مجھے اپنی ٹیم کہتے ہیں۔ میں اداس بیٹھی ہوں تو محسوس کر لیتے ہیں، میں خوش بیٹھی ہوں تو میری خوشی ہمیشہ بانٹتے ہیں۔ مجھے ایسی باتیں بھی بتا دیتے ہیں جو زمر کو نہیں بتاتے۔ میں خوش ہوں کہ میرے پاس زیادہ اچھے محبت کرنے والے ہیں۔ آبدار کی مسکراہٹ پھیکی پڑ گئی تھی، مگر اس نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ تم اس کی بھانجی ہو، یہ نیچرل ہے۔ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ میرے اندر محبت لینے والی کوئی خوبی نہیں ہے؟ میرا تم سے کیا مقابلہ ہے؟ وہ مسکرا دی اور پھر شانے اچکائے۔ عجب ادائے بے نیازی تھی۔ تو پھر مجھے وہ ثبوت نہیں دیں گی آپ؟ حنین پلیٹ پلیٹ ڈھکیل کر ٹیشو سے ہاتھ اور لب صاف کرتے ہوئے بولی۔ آبدار نے مسکرا کر نفی میں گردن ہلائی۔ فارس غازی سے کہو اگر وہ اسے چاہیے تو مجھ سے آ کر لے، میں دے دوں گی، مگر صرف اسی کو۔ تم میرے پیر بھی چھوؤ تو میں تمہیں نہیں دوں گی، آپ کی مرضی، ورنہ میں تو آپ کے پیر چھونے والی تھی۔ حنین مایوسی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور پرس کاندھے پر لٹکایا۔ کھانا اچھا تھا مگر اتنا اچھا نہیں۔ اٹالین میں دیسی ٹچ آ رہا تھا۔ بل آپ ادا کر دیجیے گا، میں تو ویسے بھی کسی قابل نہیں، اور کندھے اچکا کر مڑ گئی۔ آبدار نے سر جھٹکا۔ اس کی نظروں نے دور جاتی حنین کا آخر تک پیچھا کیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں آخری باتوں میں طنز سا محسوس ہوا تھا۔ بل پیک کرنے کے بعد اس نے کریڈٹ کارڈ واپس رکھنے کے لیے پرس کھولا تو ایک دم ٹھٹک گئی۔ اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ پرس کی اندرونی زپ کھلی تھی اور وہ خفیہ جیب خالی تھی۔ وہ خفیہ جیب جس میں اس نے وہ ٹائی پن ڈرائیو رکھی تھی کدھر گئی؟ آبدار بدحواسی پرس کو کھنگالنے لگی۔ باہر پارکنگ ایریا میں فارس کی کار کا فرنٹ ڈور کھول کر حنین اندر بیٹھی اور ٹائی پن کیمرہ اس کی طرف بڑھا دیا۔ 4 منٹ بھی نہیں لگے مجھے۔ اس کا پرس کھلوایا، پھر جب وہ آپ سے باتیں کرنے کے لیے سائڈ پر گئی تو اسے نکال لیا۔ مجھے لگا تھوڑا احتیاط سے چھپائے گی اسے، مگر وہ محترمہ تو اپنے شاہانہ زوم میں کافی لاپرواہ ثابت ہوئی ہیں۔ اب بیٹھ کر سوچ رہی ہوں گی کہ کون کتنا قابل ہے۔ خفگی سے مسکراتی بڑبڑاتی وہ بولی تھی۔ فارس نے ایک ہاتھ میں ننھا سا کیمرہ پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے ڈرائیو کرتا کار آگے لے گیا۔ تھوڑی دور جا کر اس نے گاڑی کی چھت پہ لگی لائٹ آن کی اور غور سے اس ڈیوائس کو دیکھا، پھر جیب میں رکھ لی۔ ویسے آپ خود بھی ان سے مل کر یہ لے سکتے تھے۔ کافی دیر بعد حنین ونڈ اسکرین کے پار نگاہیں جماتے سوچتے ہوئے بولی، جب آپ کو یہ معلوم ہے حنین کہ کسی سے آپ کا ملنا یا بات کرنا آپ دونوں کو فتنے میں مبتلا کر سکتا ہے تو پھر اس راستے سے احتراز برتنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بہانے سے اس سے ملا جائے اور خود کو صفائیاں دی جائیں کہ یہ آخری بار ہے، اس دفعہ بات کر کے اس قصے کو ختم کرنا ہے۔ میں نے ایسا نہیں ہوتا۔ جب تعلق توڑنا ہوتا ہے تو کسی خدا حافظ، کسی الوداع کے بغیر اسے توڑا جاتا ہے۔ وہ سادے سے انداز میں کہہ رہا تھا۔ حنین کو بہت کچھ یاد آیا مگر بظاہر بشاشت سے بولی،
صاف کہیے نا، بیوی سے ڈرتے ہیں آپ؟ بیوی سے کون نہیں ڈرتا یار؟ اس نے جھرجھری سی لی۔ وہ ہنس دی۔ وہ سڑک کو دیکھ کر بولی، اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تمہیں گھر ڈراپ کر کے میں فاطمی صاحب کے پاس جا رہا ہوں۔ حنین بالکل ٹھہر گئی۔ الیاس فاطمی، وارث ماموں کا باس، یہ نام ذہن میں 5 سال سے بیٹھا ہوا تھا۔ وٹنس لسٹ میں ہے وہ۔ اس نے مجھے، اسی لیے مجھے اس سے ملنا ہے۔ مگر سنو، گھر جا کر زمر کو مت بتانا کہ میں اس سے ملنے گیا ہوں۔ یاد دہانی کرائی تو انہیں کیا بتاؤں؟ آپ کس سے ملنے گئے ہیں؟ جس سے تم مل کر آ رہی ہو وہ محفوظ ہوا تھا۔ حنین کے ابرو خفگی سے بھیچے۔ اس مینز حرکت کو کیا کہوں میں؟ اسے تم فریزم کہو۔ خیر سے زمر بی بی یہی ڈیزرو کرتی ہیں۔ اب اترو۔ گھر آ گیا تھا۔ فارس نے اس کو مسکرا کر اترنے کا اشارہ کیا۔ حنین خفا سی اتر گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے کار آگے لے گیا۔ اسے سوچ کر مزہ آ رہا تھا۔ شدت غم میں بھی زندہ ہوں تو حیرت کیسی، کچھ دیے تند ہواؤں سے بھی لڑ جاتے ہیں۔ وہ ایک عجیب رات تھی، بے چین، مضطرب، ڈھیر سارا ذہنی دباؤ لیے ہوئے۔ وہ سونیا کی سالگرہ میں جانے سے پہلے وارث سے ملا تھا۔ حنین اس کے ساتھ تھی۔ اسے حنین کو اس کی کسی دوست سے ملوانے جانا تھا۔ یہ بھی ایک بہانہ تھا، زمر سے ملنے کا بہانہ، ڈھونڈنے کا بہانہ۔ جب کوئی تعلق نہیں رکھنا تو کیا بار بار اس کا سامنا کیا جائے؟ یہی سوچ کر وہ فرار اختیار کر رہا تھا۔ حنین کار میں بیٹھی تھی اور وہ باہر کھڑا تھا۔ وارث سے اس کی بات تب ہی ہوئی تھی۔ وہ کچھ پریشان تھا، ظاہر نہیں کر رہا تھا مگر پریشان تھا۔ میرا باس مجھ سے استعفیٰ مانگ رہا ہے۔ اس وقت لوگ آس پاس تھے۔ وہ جلدی میں تھا، اس کو سمجھا نہیں سکتا تھا، اتنا وقت ہی نہیں تھا، مگر اس نے بار بار کہا تھا تم انتظار کرو، میں کر لوں گا سب کچھ ٹھیک، بس تم استعفیٰ نہیں دو گے۔ آخری دفعہ جو اس نے وارث کا چہرہ دیکھا اس پر ایک تسلی تھی، سخت پریشانی کے درمیان موہوم سی تسلی، ایک مان، اعتبار سا تھا کہ فارس سنبھال لے گا۔ اور وارث سر کو اس بات میں خم دیتے ہوئے اپنی کار کی طرف بڑھ گیا تھا۔ یہ وہ آخری دفعہ تھی جب اس نے اس کا چہرہ دیکھا تھا، زندہ چہرہ۔ وہ حنین کو ہوٹل لے آیا، اس کی دوست سے پے در پہ سوالات کرتے ہوئے۔ اسے مسلسل کوفت ہو رہی تھی، ذہنی طور پر وہ پیچھے تھا، وارث کے مسئلے میں اٹکا تھا۔ سالگرہ کی تقریب میں واپس آ کر بھی وہ ایسا ہی الجھا ہوا تھا۔ زرتاشا کو ہاشم نے کچھ کہہ دیا تھا، وہ اس پر خفا ہو رہی تھی۔ فارس کا کھولتا دماغ مزید ابلنے لگا۔ اسے خود بھی نہیں یاد اس رات اس نے کس کس کو جھڑکا تھا۔ علیشا، حنین، زرتاشا، ہاشم۔ سارا غصہ اور چڑچڑاپن اسی لیے تھا کہ وہ وارث سے نہیں مل سکا تھا، اسے ٹھیک سے سمجھا نہیں سکا تھا۔ زرتاشا آف موڈ کے ساتھ سوئی تھی۔ وہ مسلسل وارث کو کال کر رہا تھا مگر اس کا فون آف تھا۔ اس رات وہ سویا نہیں، بیلکنی میں بیٹھا رہا، پیر لمبے کر کے میز پر رکھے وہ سوچے جا رہا تھا۔ سامنے ہاشم کے کمرے میں ایک لیمپ آن تھا، پردوں کی جھری سے صاف دکھائی دیتا تھا۔ ہاشم بھی صوفے پر پیر لمبے کر کے بیٹھا سگریٹ پھونک رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور وہ کسی اور ہی حالت میں لگتا تھا۔ فارس پھر بیلکنی میں ٹہلنے لگا، دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں۔ وہ بے چین تھا، جانے کون سی چیز سکون نہیں دے رہی تھی۔ دماغ خراب تھا، دماغ بھی ٹھیک نہیں تھا اور دل بھی خراب تھا۔ کیا کرے، کس سے کہے؟ عجیب بھاری سی رات تھی، گویا دل پر کوئی بھاری سل پڑی ہو۔ جس کو اٹھائے تو کیسے اٹھائے، گرائے تو کیسے گرائے، کوئی سرا ہاتھ نہیں آتا تھا۔ صبح صادق ابھی طلوع سے ٹھیک طرح سے طلوع نہیں ہوئی تھی جب اس نے بنا کچھ کھائے پیے، حتیٰ کہ منہ دھوئے بغیر چابی اٹھائی اور باہر نکل گیا۔ اسے وارث سے ملنا تھا، جلد از جلد، کہیں دیر نہ ہو جائے، کہیں کچھ ہو نہ جائے۔ عجیب سے واہمے آتے تھے ذہن میں، مگر وارث اپنے ہاسٹل کے کمرے میں نہیں تھا، صرف اس کا جسم تھا، پنکھے سے جھولتا۔ وہ بھاگا، اس کے پیر پکڑ لیے، گردن کو سہارا دیا، مگر یہ گردن ٹوٹے کئی گھنٹے بیت چکے تھے، وہ اب نہیں رہا تھا۔ اگلے چند دن یوں گزرے گویا آنکھوں کے سامنے لال دھند چھائی ہو۔ عجیب کرب تھا، عجیب درد تھا،
پہلے دن وہ صدمے سے چپ رہا، وارث کی بیٹیوں کو روتے دیکھتا رہا، ویران آنکھوں سے سب دیکھتا رہا، ویران دل سے سب سنتا رہا۔ پھر جب وہ وارث کی بیٹی کے ساتھ اس کی قبر کے سامنے بیٹھا تو اس روز سارے احساسات جاگنے لگے تھے۔ غم پر غصہ غالب آنے لگا تھا، اتنا کہ لگتا تھا دل پھٹ جائے گا۔ تب اس نے عہد کیا تھا، قسم کھائی تھی کہ وہ انتقام لے گا۔ شاید تب وہ انتقام کو انصاف کے مترادف سمجھتا تھا۔ وہ ضرور اپنے بھائی کے خونیوں کو کیفر کردار تک پہنچائے گا۔ اس کا عہد تھا خود سے، اور جتنا وہ اس بارے میں سوچتا تھا ازلی غصہ اود آتا تھا۔ دل چاہتا تھا ساری دنیا کو تہس نہس کر ڈالے، جلا کر راکھ کر دے۔ کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ عقل پر پڑا پردہ، سرخ پردہ اتنا گھنا تھا کہ سارا منظر دھندلا دیتا تھا۔ وہ اور سعدی زمر کے پاس گئے۔ اب اسے پرواہ نہ تھی کہ وہ اس کی کون تھی، اب صرف یہ اہم تھا کہ وہ کون تھی۔ وہ پروسیکیوشن آفس میں ایک عام عہدے پر تھی، وہ اس کیس کو دیکھ سکتی تھی، وہی کچھ کر سکتی تھی، مگر اس کا رویہ بھی خشک سا تھا۔ وہ جیسے چھٹی لے کر جانے کے بعد زبردستی واپس بلائی گئی تھی۔ اس کے لیے تو یہ روز کی بات تھی۔ آج ایک قتل ہوا، آج دو۔ وہ بے تاثر انداز میں معمول کا کام کرتی رہی۔ ابتدا اس نے فارس پر شک سے کی۔ اس وقت وہ غصے میں اتنا اندھا ہو جانے والا آدمی تھا کہ زمر بی بی کے انداز پر اس کا دماغ کھول کھول اٹھ رہا تھا۔ غیر جانبداری سے اپنا کام نپٹا رہی تھی، مگر وہ مضطرب تھا، بے چین تھا۔ وہ چاہتا تھا جلد از جلد قاتل پکڑے جائیں۔ وہ یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ وہ پولیس آفیسر نہیں ہے جسے 14 دن میں تفتیش مکمل کرنی ہو اور چالان جمع کروانا ہو، اور وکیلوں کی تفتیش تو مہینوں سالوں چلتی ہے، اور وہ بھی وکیل تھی۔ ان دنوں وہ کچھ بھی نہیں سمجھ سکتا تھا، کوشش کے باوجود بھی نہیں۔ دماغ پر چڑھی سرخ دھند نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تک سلب کر دی تھی۔ اسے سب سے زیادہ غصہ زمر پر آ رہا تھا، ملال یا صدمہ نہیں، صرف غصہ۔ وہ اس پر کیوں شک کر رہی تھی؟ ٹھیک ہے، وہ اسے اپنی ایلی بائی سے ملوا دے گا، مگر وہ اس پر شک کر کے اچھا نہیں کر رہی تھی۔ وہ یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ زمر سب سے پہلے اس کو ہر شک اور شبہ سے پاک کر کے پھر آگے بڑھنا چاہتی ہے، تاکہ کوئی اس پر انگلی نہ اٹھائے۔ کوئی وارث کا موبائل، کیونکہ وارث کا موبائل اور پھندا اسی کی کار سے ملا تھا، مگر سرخ دھند اسے کچھ سوچنے نہیں دیتی تھی۔ کوئی اس پر شک کیسے کر سکتا ہے؟ سب اندھے ہیں کیا؟ وہ اپنے بھائی کا قتل کیسے کر سکتا ہے؟ وہ اس کا قاتل کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایسا ربش تھا جس پر فارغ غازی کے خیال میں کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے اس امکان کو ذہن سے خارج کر رکھا تھا۔ مگر یقین کرنا کسے تھا؟ صرف شک ہی کرنا ہوتا ہے آدمی نے۔ آدمی کو ملزم صرف شک بناتا ہے، یقین تو مجرم بناتا ہے۔ وہ ملزم بننے جا رہا تھا اور خود اپنی قسمت سے لا علم تھا۔ سارا دھیان صرف ایک چیز میں اٹکا تھا، وارث کا باس الیاس فاطمی۔ صرف وہی جانتا ہے کہ وارث کو کس نے اور کیوں مارا ہے۔ کشتی جاں ہے کہ ڈوبے چلی جاتی ہے فراز، اور ابھی درد کا دریا نہیں طغیانی پر۔ الیاس فاطمی اپنے اسٹڈی میں بیٹھا، کمپیوٹر کے سامنے فائلوں کا انبار لگا ہوا تھا، جس کے صفحات کو وہ اسکرین پر نظر آتے ہندسوں سے موازنہ کر رہا تھا۔ اسٹڈی میں سفید بتیاں جلی تھیں، کھڑکی کے بلائنڈرز بند تھے، پیچھے ریکس میں ترتیب سے رکھی کتابیں نظر آتی تھیں۔ وہ اینک لگائے کام میں پوری طرح منہمک تھا، مگر اس آواز نے اسے چونکا دیا۔ کوئی آہٹ سی تھی شاید۔ وہ چونک کر آگے پیچھے دیکھنے لگا، پھر اینک اتار کر فائل پر دھری اور کرسی سے اٹھا۔ احتیاط سے ادھر ادھر دیکھتا باہر آیا۔ راہداری اور سیڑھیاں نیم روشن تھیں، سارا گھر خاموش تھا، گہرے سناٹے میں ڈوبا تھا۔ لاؤنج، کچن، لابی، اس نے باری باری ہر جگہ دیکھی، دروازوں کے لاکس اور کھڑکیوں کے بورڈز چیک کیے، سب مقفل اور پرسکون تھا۔ وہ سر جھٹکتا واپس اسٹڈی میں داخل ہوا، دروازہ بند کیا، اور جیسے ہی گھوما اس کا دل اچھل کر حلق میں اٹک گیا۔ سامنے اس کی کرسی پر وہ بیٹھا تھا، پیر لمبے کر کے
اس کی اسٹڈی ٹیبل پر رکھے تھے، یوں کہ جوگرس فائل کو چھو رہے تھے اور ٹیک لگائے بازوؤں کا تکیہ بنا کر گردن کے پیچھے رکھا ہوا تھا۔ نظریں اس پر جمی تھیں اور جب اسے متوجہ پایا تو سر کو خم دے کر سلام کیا۔ کیا حال ہے فاطمی صاحب؟ فاطمی کی نظریں اس کے وجود سے ہوتی ہوئی میز تک گئیں جہاں بریٹا پستول رکھا تھا۔ فارس نے نظروں سے سامنے والی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ فاطمی نہیں ہلا، وہ کھڑا رہا۔ اس کا ذہن ممکنہ آپشنز پر تیزی سے کام کر رہا تھا۔ ہاتھ ڈور نوب پر ہنوز جمع تھا۔ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو چپ چاپ یہاں آ کر بیٹھ جاتا، کیونکہ اگر تم شور کر کے کسی کو بلاؤ گے تو بات پھیلے گی۔ ہاشم سنے گا تو سمجھے گا تم اور میں ملے ہوئے ہیں۔ یہ صرف ایک کور اپ تھا، ایک بھونڈی کوشش جس سے تم اس پر ثابت کر رہے تھے کہ تم مجھ سے نہیں ملے ہوئے۔ وہ مزید تم پر شک کرے گا۔ فاطمی نے ڈور نوب چھوڑ دیا، اسے خشمگین نگاہوں سے گھورتا ہوا سامنے آیا اور کرسی کھینچی۔ کیا چاہتے ہو تم؟ ہاشم کو اپنی اور میری کورٹ میں ہونے والی ملاقات کا جانے کس ڈھنگ سے بتایا ہے تم نے کہ وہ میری ایک ایک موو پر نظر رکھنے لگا ہے۔ اب کیا چاہتے ہو تم؟ بیٹھ جاؤ، اپنا ہی گھر سمجھو۔ فارس نے پھر سے اشارہ کیا۔ اس کی سنہری آنکھوں میں سکون تھا اور بے نیازی بھی۔ فاطمی چند لمحے کھڑا رہا، پھر بیٹھ گیا۔ ایک گہری سانس لی۔ کیا چاہتے ہو تم؟ تم نے پرسوں کورٹ میں پیش ہونا ہے، میں چاہتا ہوں تم وہاں سچ بولو۔ میرا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ جھڑک کر بولا تھا۔ ٹھیک ہے، تعلق نہیں ہے اور تم کورٹ میں اس کے بارے میں بتاؤ گے اور پھر تم… فارس نے جوگرس نیچے اتار لیے، آگے کو ہو کر بیٹھا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ پھر تم اپنی جاب سے استعفیٰ دے دو گے؟ فاطمی کی آنکھیں پہلے حیرت اور پھر ناگواری سے پھیلیں۔ میں استعفیٰ کیوں دوں؟ کیونکہ میں ایسا کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں ایسا چاہتا ہوں، کیونکہ میں تمہارے کیس کا جج، جیوری اور جلاد ہوں۔ وہ سرد تپش سے لدی آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑے بولا تھا۔ آج میں تم سے استعفیٰ مانگ رہا ہوں الیاس فاطمی، اور اگر میں نے ایسا نہ کیا تو تم کیا کرو گے؟ ہاں، زہر دو گے مجھے، میری بیٹی کو مارو گے؟ تمہاری اطلاع کے لیے میں اسے باہر سیٹل کرا چکا ہوں، وہ تمہاری پہنچ سے اب بہت دور ہے۔ وہ حقارت سے بولا تھا۔ مجھے تمہاری بیٹی سے کوئی سروکار نہیں ہے، مگر ہاں تمہارے بیٹے سے ہے، تمہارا لاڈلا بیٹا جس کی کار کے لیے تم نے میرے بھائی کو مصلوب کیا تھا۔ وہ باوجود کوشش اور سفارش کے مقابلے کے امتحان پاس نہیں کر سکا اور آج کل اسی پرائیویٹ فرم کو چلا رہا ہے جسے اس نے 2-2.5 سال پہلے بنایا تھا۔ مجھے تمہارے بیٹے سے سروکار ہے۔ کیا کرو گے تم میرے بیٹے کا؟ وہ چونکا تھا مگر ڈرا نہیں۔ سمپل، میں اس کے کمرے میں اسے پنکھے سے لٹکا کر اس کی گردن توڑ دوں گا۔ جان کے بدلے جان، گردن کے بدلے گردن۔ اب فیصلہ تم نے کرنا ہے۔ پستول اٹھا کر جیب میں ارسا اور اٹھ کر کھڑا ہوا۔ ایک لمحے کے لیے بھی الیاس فاطمی سے نظریں نہیں ہٹائیں۔ تم ایسا نہیں کرو گے، میرے بیٹے کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ بےتابی سے بولا، مگر ڈرا اب بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا نا، فیصلہ تمہیں کرنا ہے۔ عدالت میں سچ بولو ورنہ تمہیں تمہارے لاڈلے بیٹے کی لاش بہت جلد پنکھے سے جھولتی ملے گی۔ پھر ہاتھ ماتھے تک لے جا کر سلام کیا۔ پھر ملتے ہیں، اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد ویسا ہی سناٹا چھا گیا۔ الیاس فاطمی اسی طرح بیٹھا رہا۔ اس کے چہرے پر غصہ بھی تھا اور تفکر بھی، مگر خوف نہیں تھا۔ اسے معلوم تھا اسے کیا کرنا ہے۔ فارس اس ہاؤسنگ سوسائٹی کی تاریک اسٹریٹ میں قدم بڑھاتا آگے جا رہا تھا جب جیب میں رکھا فون تھر تھرایا۔ اس نے چلتے چلتے اسے نکالا۔ اسکرین دیکھ کر لب مسکرا اٹھے۔ اس نے فون کان سے لگایا۔ جی حکم، کہاں ہو؟ خفا خفا سا پوچھا گیا۔ اسی کے ساتھ ہوں، وہ مسکراہٹ دبا کر بولا۔ زمر خاموش ہو گئی، پھر لہجہ سرسری سا بنایا۔ مجھے پوچھنا تھا کہ بڑا اچھا ریسٹورنٹ ہے یہ، پہلے بھی آیا ہوا ہوں میں یہاں، مگر آج زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے، پتہ نہیں کیوں۔ ہاں، تم کیا کہہ رہی تھی؟ زمر نے ضبط سے
گہری سانس لی۔ میں تم سے پوچھ رہی تھی کہ تمہاری بلو والی شرٹ، یار ویسے بہت اچھا کھانا ہے ادھر کا، اور یہ کینڈلز بھی بہت اچھی ہیں، یا شاید میرا موڈ اچھا ہے، پتہ نہیں کیوں میں کافی انجوائے کر رہا ہوں۔ فارس، اس نے بمشکل ابلتے غصے کے اوپر بند باندھا۔ کل کے لیے تمہارے کون سے کپڑے استری کروانے ہیں؟ اگر تم بتا دو تو میں صداقت کو… تم ایسے ہی اس لڑکی کو اتنا غلط سمجھتی ہو۔ ایک معصوم سی خواہش تھی اس کی یہاں کھانا کھانے کی، اور وہ میں نے پوری کر دی۔ اس نے تمہیں وہ ثبوت دیا یا نہیں؟ وہ تیزی سے بولی۔ اوہ، وہ تو میں بھول گیا، اصل میں باتوں میں اتنا مگن ہو گیا تھا کہ زمر کا بس نہیں چل رہا تھا اس کو فون کے اندر سے ہی شوٹ کر دے۔ تم آج رات گھر نہ آنا، مطلب اجازت دے رہی ہو اس کے گھر رکنے کی؟ سادگی سے پوچھا۔ زمر نے آنکھیں میچ کر کنپٹی سہلائی، پھر آنکھیں کھولی اور تیکھے لہجے میں گویا ہوئی۔ تمہارے کپڑے اب میں کوئی استری بستری نہیں کروا رہی، خود کرنا۔ اور فون کھٹ سے رکھ دیا۔ اس کا چہرہ تمتما رہا تھا اور تنفس تیز تیز چل رہا تھا۔ 2 نمبر آدمی۔ اب کیا فریب دیجیے اور کس کو دیجیے؟ اب کیا فریب کھائیے اور کس سے کھائیے؟ اگلی صبح شہر پر اتری تو ایسی گرم اور حبس آلود تھی کہ گویا پتھروں کو بھی پگھلا دے گی۔ مقامی چھٹی کی وجہ سے سارا کو آفس نہیں جانا تھا۔ وہ یوں ہی سستی سے بستر میں لیٹی رہی، اے سی بھی بند نہیں کیا۔ عمل اور نور کب کی اٹھ چکی تھی اور یقیناً اس وقت ناشتہ کر رہی تھیں۔ سارا تکیے پہ سر رکھے چھت کو تکتی رہی۔ رہ کر زمر اور فارس پر غصہ آ رہا تھا۔ کوئی بھی اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا، سب خود غرض بنے ہوئے تھے۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں ڈوبی، کبھی خفگی سے کسی دور غیر مرئی نقطے کو دیکھتی، کبھی سر جھٹکتی۔ اسے ساری دنیا سے شکایتیں ہو رہی تھیں۔ وہ سست سی صبح قریبی شہروں پر بھی طلوع ہو رہی تھی، البتہ پشاور کے جس پلازے پر سورج اس وقت اپنی ساری حدت برسا رہا تھا اس میں موجود لوگ کہیں سے بھی سست نہیں لگتے تھے۔ زیر تعمیر پلازہ کے سیمٹ زدہ ستون اور پے در پہ منزلوں پر لگی مٹی اور بجری کے ڈھیر سے ایک طرف نظر ڈالو تو ایک بالائی منزل پر ہاشم کاردار کھڑا دکھائی دیتا تھا۔ وہ پلازے کے ایک وسیع و عریض ہال کے دہانے پر کھڑا تھا جس کی کھڑکی کی جگہ خلا تھا۔ ابھی 4 دیواری دروازے کھڑکیاں تعمیر نہیں ہوئے تھے، صرف ڈھانچہ سا ستونوں کے درمیان کھڑا تھا اور اس وسیع خلا سے گویا نیچے سارا شہر دکھائی دیتا تھا۔ ہاشم نیچے نظر آتے منظر سے بے نیاز برہم موڈ میں کھڑا تھا۔ نیوی بلو کوٹ پہنے، بال جیل سے جمائے، وہ ماتھے پر بر لیے سامنے والے شخص کو گھور رہا تھا جو کان کھجاتے ہوئے کہہ رہا تھا، یہ آپ سے کس نے کہا کہ ہم آپ پر اعتماد نہیں کرتے یا آپ کا متبادل ڈھونڈ رہے ہیں؟ لوگ باتیں کر رہے ہیں، وہ دانت پر دانت جما کر بولا تھا۔ کاردار صاحب، ایسا کچھ نہیں ہے، ہمیں آپ کے ساتھ ہی کام کرنا ہے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ اس سعدی یوسف ٹرائل سے آپ کی پوزیشن خراب ہوئی ہے، لیکن ہم آپ کے دوست ہیں، آپ کو مشکل سے نکالنے کے لیے ہر ممکن تعاون کریں گے۔ تو پھر ٹھیک ہے، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ مجھے اس لڑکے سعدی یوسف کو دہشت گرد ثابت کرنا ہے۔ اس کی سب سے بڑی کوالٹی یہ ہے کہ وہ صرف تھرکول کا انجینئر نہیں تھا، وہ ایک راکٹ سائنٹسٹ تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میزائل ٹیکنالوجی کے معاملے میں بہت اچھا ہے۔ ایسے لوگ ماچس کی ڈبی سے بھی بم بنا سکتے ہیں۔ مجھے اس کو TTP کا بم میکر ثابت کرنا ہے اور آپ کو میری مدد کرنی ہوگی۔ ہو جائے گا ثابت، آپ فکر ہی نہ کریں۔ آپ بتائیں آپ کو ہم سے کیا چاہیے؟ وہ پوری ذمہ داری سے اسے یقین دلا رہا تھا۔ سینکڑوں میل دور اسلام آباد میں سارا اپنے کمرے میں بے دلی سے نکلی تھی۔ بالوں کو جوڑے میں باندھا اور پیروں کو نرم فر کے بنے چپلوں میں گھسیٹتی وہ سست روی سے ڈائننگ ٹیبل تک آئی۔ ذکیہ بیگم پچھلے چند دنوں سے کسی فوتگی کے باعث گاؤں گئی ہوئی تھیں۔ آج کل میں واپسی تھی، ان کے بغیر گھر اداس لگتا تھا۔ ملازمہ اسے دیکھتے ہی ناشتہ پوچھنے لگی۔ بچوں نے ناشتہ کیا ہے؟ وہ پھلوں کی ٹوکری سے مطلوبہ پھل ڈھونڈتے ہوئے بولی۔ جی کر لیا تھا۔ ابھی کہاں ہیں؟ باہر لان میں کھیل رہی ہیں۔ اتنی گرمی میں کون سا کھیل کھیل رہی ہیں؟ ویسے تو سارا دن موبائل اور ٹیبلٹ ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں۔ جاؤ ان کو اندر لے کر آؤ۔
وہ خفا ہوئی تو ملازمہ فوراً باہر کو لپکی۔ سارا سیل فون پر انگلی پھیرتی ای میلز دیکھنے لگی۔ دوسرے ہاتھ میں سیب تھا جسے وہ کھا رہی تھی۔ تبھی ملازمہ دوڑتی ہوئی آئی۔ ڈاکٹر صاحبہ، ڈاکٹر صاحبہ! سارا نے چونک کر چہرہ اٹھایا۔ وحشت زدہ بوکھلائی ہوئی ملازمہ ہانپتی کانپتی اس کی طرف آ رہی تھی۔ سارا کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ سارے واہمے، سارے ڈر درست ثابت ہونے والے تھے۔ بچیاں باہر نہیں ہیں، چوکیدار کہہ رہا ہے وہ ذرا دیر کو باتھ روم گیا تھا، پھر واپس آیا تو بچے نہیں نظر آئے۔ اس نے سمجھا اندر چلی گئی ہیں۔ سیب، سیل فون، ہر شے اس کے ہاتھ سے پھسلی تھی۔ وہ اسی طرح باہر بھاگی۔ اس کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا اور سانس رک رک کر آ رہی تھی۔ لان ویران پڑا ہوا تھا، برآمدہ خالی تھا۔ پورچ میں کھڑا چوکیدار افسوس سے ہاتھ مل رہا تھا، اور اس کے ہاتھ میں کچھ تھا بھی صحیح۔ سارا حواس باختہ سی اس کی طرف بھاگی۔ کہاں ہیں امل اور نور؟ آواز گھٹی گھٹی سی نکلی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح آگے پیچھے دیکھ رہی تھی۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا بیگم صاحبہ، یہ دیکھیں، یہ گیٹ کے اندر پڑا ملا ہے۔ سارا نے تقریباً جھپٹنے کے سے انداز میں وہ کاغذ تھاما۔ آپ کے بچوں کو آپ کی اجازت کے بغیر لے کر جانے کے لیے بہت معذرت، مگر پرسوں کی تاریخ کو یادگار بنانے کے لیے یہ ضروری تھا۔ پرسوں تاریخ۔ سارا کا دل دور اندر ڈوبتا جا رہا تھا۔ اس کی بیٹیوں کو کون لے کر گیا تھا؟ سب عیاں ہو گیا تھا۔ تو اگر سن نہیں پاتا تو مجھے غور سے دیکھ، بات ایسی ہے کہ دہرائی نہیں جائے گی۔ مور چال میں بھی وہ صبح سست سی ہی طلوع ہو رہی تھی۔ چھٹی کے باعث ندرت کو ریسٹورنٹ جلدی جانا تھا، اسی لیے وہ کچن میں کھڑی حسینہ کو تیز تیز ہدایات دے رہی تھی۔ ساتھ ہی پرس میں موبائل اور بٹوا بھی اڑس رہی تھی۔ ہم آج ایک اہم برانچ اور پھر 2 سالگرہ کی تقاریب ہیں، میں گھر چکر نہیں لگا سکوں گی۔ تم یوں کرنا کہ… اس کی آواز باہر ڈائننگ روم تک آ رہی تھی، جہاں زمر لاتعلقی سے کرسی پر بیٹھی چائے کے گھونٹ بھرتی اپنا موبائل دیکھ رہی تھی، اور وہ اس کے مقابل کوہنیاں میز پر ٹکا کر بیٹھا، مگ ہاتھ میں لیے آنکھیں اس پر جمائے ہوئے تھا۔ پھر دفعتاً وہ کھنکارا اور وہ نظر انداز کیے رہی۔ کل رات میں… ابا، آپ نے اخبار پڑھ لیا تو مجھے دے دیں۔ وہ کرسی پر پیچھے کو گھومی اور لاؤنج میں بیٹھے ابا کو پکارا۔ وہ اینک ناک پر لگائے اخبار کھولے، سر جھکائے جواباً بولے، تم کب سے صبح صبح اخبار پڑھنے لگیں؟ ساری خبریں تو موبائل پر پڑھ لیتی ہو۔ فارس ہلکا سا مسکرایا۔ یہ دیکھنا چاہ رہی ہیں کہ شاید میری تیسری شادی کی خبر لگی ہو؟ جہاں زمر نے مڑ کر اسے گھورا، وہاں ابا نے بھی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ فارس کی مسکراہٹ سمٹ گئی، مذاق کر رہا تھا، اور ذرا رخ موڑ کر چائے پینے لگا۔ سارا خاندان ہی دفعتاً اس کا سیل فون بجنے لگا۔ اس نے عام سے انداز میں موبائل اٹھایا اور پھر ذرا ٹھہرا۔ سارا کا فون ہے، ہلکا سا بڑبڑایا۔ زمر چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ شاید وہ وٹنس پریپ کے لیے آنا چاہتی ہو۔ زمر کو اب بھی امید تھی۔ فارس نے موبائل کان سے لگایا اور بشاشت سے ہیلو کہا۔ دوسری طرف سے اس کے الفاظ سن کر اس کی رنگت بدلی، ابرو اکٹھے ہوئے۔ چونک کر زمر کو دیکھا، پھر جی جی کرتا اٹھ کر کھڑا ہوا اور کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کسی انہونی کا احساس تھا یا کیا؟ زمر اس کے پیچھے لپکی۔ جب تک وہ اندر آئی وہ فون رکھ چکا تھا، والیٹ اور چابیاں اٹھا رہا تھا۔ چہرے پر شدید پریشانی تھی۔ کیا ہوا؟ فارس چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر دبی زبان میں بولا، وارث کی بیٹیاں، صبح صبح کوئی ان کو لے گیا ہے۔ سارا بہت رو رہی ہیں، ہمیں ان کے پاس جانا ہوگا۔ اوہ میرے اللہ! اس کا دل دہل گیا تھا۔ میں ندرت بھابھی کو… وہ مڑنے لگی تھی کہ فارس نے اسے بازو سے پکڑ کر روکا۔ ان کو اور بڑے ابا کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حنین اور اسامہ ویسے بھی سو رہے ہیں، خواہ بات بگڑے گی۔ صرف سعدی کو بلاؤ اور ہم تینوں وہاں جاتے ہیں۔ میں پولیس کو کال کرتا ہوں۔ پھر وہ چابیاں اٹھائے باہر کو لپکا۔ کیا سانحہ ہوا ہے یہ آنکھوں کو کیا خبر؟ منظر نہیں رہا کہ اجالا نہیں رہا۔ دوپہر کا سورج آگ برسا برسا نہیں تھک رہا تھا، گویا سب کے دل اندر تک جلا ڈالے تھے۔ لاؤنج میں صرف سارا کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ ذکیہ بیگم مسلسل اسے چپ کرانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ روئے جا رہی تھی۔ زمر سامنے مغموم سی بیٹھی تھی اور سعدی بالکل خاموش، سر جھکائے ہوئے تھا۔
وہ سارا سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ دفعتاً فارس موبائل جیب میں رکھتا اندر داخل ہوا۔ ہمیں پولیس اسٹیشن جانے کی ضرورت نہیں ہے، پولیس اپنی پوری کوشش کر رہی ہے، مختلف جگہوں پر ناکے بندی کی ہوئی ہے، CCTV کیمروں کی فوٹیج کے ذریعے پتہ چلائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ کس کار میں سوار تھے۔ ایک دفعہ کار مل جائے تو پھر ان کو ڈھونڈنا آسان ہوگا۔ پھر وہ ان کے سامنے بیٹھا جس کی آنکھیں رو رو کر گلابی ہو رہی تھیں۔ سارا، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، ہم ان کو شام سے پہلے ڈھونڈ کر لے آئیں گے۔ سارا نے بھیگی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ فارس، میں اپنے بچوں کے بغیر کیا کروں گی؟ کیا اسے اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ وہ میرے بچے کیسے لے جا سکتا ہے؟ ہاشم سے ہر چیز کی امید کی جا سکتی ہے۔ زمر نے جھرجھری لی تھی۔ نہیں، سعدی نے سختی سے نفی میں سر ہلاتے چہرہ اٹھایا۔ ہاشم کسی کے بچے نہیں اٹھا سکتا۔ ہاشم، میرا مطلب ہے وہ چھوٹے بچوں کو ان سب میں انوالو نہیں کرے گا۔ تمہیں اب بھی ہاشم سے امید ہے؟ زمر نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ وہ بچوں کو یتیم کر سکتا ہے، دوسروں کی بہنوں کو استعمال کر سکتا ہے، کسی کے بچے کو ہسپتال سے اغوا کر سکتا ہے، مگر ہاں، وہ بچوں کو نہیں اٹھوا سکتا۔ پتہ نہیں، سعدی نے سر جھٹکا۔ اس نے نوٹ پہ اپنے نام کا حرف سائن کیا ہے سعدی، سارا روتے ہوئے بولی، اور وہ نوٹ پرنٹڈ ہے، ہم اس سے کچھ ثابت نہیں کر سکتے، مگر وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ پھر اس نے فارس کو دیکھا۔ پلیز میرے بچے واپس لا دو، مجھے کچھ کرو فارس، میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا سارا، وہ شام سے پہلے گھر ہوں گی، آپ تھوڑا سا حوصلہ کریں۔ وہ اسے مسلسل تسلی دے رہا تھا۔ سعدی اٹھ کر ایک دم باہر نکل گیا۔ زمر چند لمحے بعد اس کے پیچھے گئی۔ وہ برآمدے میں رکھی کرسی پر بیٹھا دور آسمان کو دیکھتا کچھ سوچ رہا تھا۔ وہ بہت اداس لگتا تھا، جیسے اس کا بہت کچھ سورج کی حدت میں بھاپ بن کر اڑ گیا ہو، کھو دیا ہو اس نے۔ ہاشم ایسا کر سکتا ہے سعدی؟ ہاں واقعی، اس دنیا میں کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ سعدی نے تلخی سے سر جھٹکا۔ وہ اس کے کاندھے کے پیچھے کھڑی رہی، بیٹھی نہیں۔ وہ اسی طرح دور آسمان کو دیکھتا رہا۔ تو تم نے 2 لوگوں کی جان لی تھی؟ اس نے موضوع چھیڑا۔ سعدی کے اندر تک انی سی اتر گئی، مگر بہت ضبط سے اس نے اثبات میں سر ہلایا۔ سیلف ڈیفینس۔ ہاشم تم پر حملہ کروا سکتا ہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ سب ہاشم نے نہیں کیا، اس کی ماں نے کروایا تھا۔ کیوں؟ وہ چونکی۔ یہ بات اس کے لیے نئی تھی۔ وہ مجھ سے خوفزدہ تھی۔ میرے پاس ایک راز ہے ان کا۔ کیسا راز؟ عقب سے آتے فارس نے پوچھا۔ وہ بھی اس بات پر چونکا تھا۔ زمر نے مڑ کر اسے دیکھا۔ دونوں نے حیران نظروں کا تبادلہ کیا، مگر سعدی اسی طرح بیٹھا رہا۔ ابھی بتانے کا فائدہ نہیں ہے، اور اس وقت تو قطعاً نہیں۔ پھر اس نے آنکھوں کو انگلیوں سے مسلا۔ مجھے سارا خالہ کو کبھی یوں فورس نہیں کرنا چاہیے تھا گواہی کے لیے۔ یہ سب میری غلطی ہے، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میں ہی ذمہ دار ہوں ان سب کا۔ فارس نے اکتا کر اسے دیکھا۔ یو ول پلیز شٹ اپ، اور واپس اندر کی طرف مڑ گیا۔ ماحول ہنوز بوجھل تھا اور وہ دونوں بالکل چپ کھڑے تھے، گویا کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ کوئی بھی ضم، کوئی بھی دعویٰ نہیں رہا، خود پر مجھے کسی کا بھی دھوکہ نہیں رہا۔ اس شام قصرے کاردار میں رنگ و بو کا سیلاب سا نظر آتا تھا۔ سارے گھر اور سبزہ دار کے درختوں کو خوبصورت روشنیوں سے سجایا گیا تھا۔ وسیع و عریض لانگ روم اور ڈائننگ ہال میں سونیا کی سالگرہ کی تھیمڈ پارٹی زور شور سے جاری تھی۔ اگلے ہفتے سونیا کو اسکول ٹرپ کے ساتھ باہر جانا تھا، اسی لیے سالگرہ 8 دن پہلے منعقد کی گئی تھی۔ کیک کٹ چکا تھا۔ مہمان ٹولیوں کی صورت گھر کے اندر ادھر ادھر ٹہل رہے تھے۔ احمر کان میں لگے آلے کو درست کرتا سیکیورٹی کے امور کا جائزہ لے رہا تھا۔ غرض معمول کی مصروفیات جاری تھیں۔ ایسے میں جواہرات مسکرا کر چند حضرات کو کہہ رہی تھی، میں یقیناً اس دنیا کی خوش قسمت ترین عورت ہوں جس کے 2 جوان بیٹے اس کے 2 بازو بنے ہیں، اس کا سہارا ہیں، اور ماشاءاللہ دونوں اپنے بزنس میں سیٹ بھی ہیں۔ ان سے زیادہ لکی کون ہوگا؟ تخافر سے وہ کہہ رہی تھی اور سامنے والے تائید کر رہے تھے۔ ادھر ہاشم 2 افراد سے ہنستے ہوئے باتوں میں مگن تھا۔ آنکھ کے کنارے سے وہ آبدار کو بھی دیکھ رہا تھا، جو سب لوگوں کے درمیان بھی الگ تھلگ سی کھڑی دکھائی دیتی تھی۔ وہ بار بار اپنے موبائل کو دیکھتی جیسے بور ہو رہی ہو۔
ایکوا تھیم کی پارٹی میں جہاں ہر شخص نے سمندری مخلوق جیسے کپڑے پہن رکھے تھے، کیونکہ سونیا کا نیا کرش فائنڈنگ ڈوری کے ٹریلر کے بعد سمندری مخلوق تھی۔ آبدار نے نیمو کا اورنج رنگ دیبتن کر رکھا تھا، مگر سر کا رومال ہنوز سرخ ہی تھا۔ وہ اداس اور بور نظر آتی تھی۔ ہاشم گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے کن اکھیوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ خود مکمل سفید سوٹ میں ملبوس تھا اور سونی کے پوچھنے پر اس نے کہا تھا وہ آئس برگ ہے، برف کا تودا جو نیلے سمندر میں سر اٹھا کر کھڑا ہوتا ہے، نہ پگھلتا ہے نہ ٹوٹتا ہے اور بڑی بڑی کشتیوں کو ڈبو دیتا ہے۔ سونی اسے کافی دیر خاموش ہو کر دیکھتی رہی تھی۔ میرا میسج ملا آبدار؟ جواہرات کی آواز پر آبی چونک کر مڑی۔ سامنے بنی سمری مسکراتی ہوئی جواہرات کھڑی تھی۔ لباس شارک کے جیسا سلور تھا اور آنکھوں میں بھی ویسی ہی تندی ہی تھی۔ مل گیا تھا اور میں نے اس ویڈیو کو تباہ کر دیا ہے، مکمل ختم۔ اب کوئی آپ کو اس کے ذریعے بلیک میل نہیں کر سکتا، اس لیے بے فکر رہیے۔ وہ بیزاری سے گویا ہوئی۔ مجھے یقین نہیں ہے، جواہرات بظاہر مسکرا کر بولی تھی۔ تو میں کیا کروں؟ وہ شانے اچکا کر اکھڑے سے انداز میں بولی۔ یہاں سے ہاشم کو آوازیں نہیں سنائی دیتی تھیں، مگر انداز سے سارے عیاں تھے۔ وہ ان دونوں کے بیچ کی ساری حدت محسوس کر سکتا تھا۔ سو اپنے مصاحبین سے معذرت کر کے آبی کی طرف چلا آیا۔ ریڈ، تم ٹھیک ہو؟ نرمی سے اسے پکارا۔ جواہرات اس کی آواز سنتے ہی آگے بڑھ گئی، البتہ آبی اسے دیکھ کر جبراً ذرا سا مسکرائی۔ ہاں بالکل۔ پھر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی، سونیا کی سالگرہ کی تقریبات کی بہت شہرت سنی تھی کراچی میں۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ میں اس میں شرکت کر رہی ہوں اور کافی لطف اندوز ہو رہی ہوں۔ مگر وہ مسکراتے ہوئے اسے غور سے دیکھ کر بولا، مجھے ایسا لگتا ہے تم بار بار کسی کے میسج یا کال کے انتظار میں ہو۔ آبی کی رنگت ذرا بدلی مگر سنبھل کر مسکرائی۔ بابا نہیں آئے نا، تو میں سوچ رہی ہوں ان کے آنے کی امید رکھوں یا نہیں۔ اچھا؟ اس نے سر کو خم دیا، مگر اسے یقین نہیں آیا تھا۔ یہ تڑپ، یہ بےتابی سب بہت عیاں تھی۔ دور کھڑی شہرین نے گلاس سے گھونٹ بھرتے ہوئے تیکھی نظروں سے اس منظر کو دیکھا۔ ہاشم ایک نئی اڑان کی تیاریوں میں تھا۔ یوں شہری کا تعلق اس محل سے ٹوٹنے کے قریب تھا۔ یہ شہزادی اسے کہاں داخل ہونے دے گی دوبارہ؟ اب وہ کیسے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ دولت سمیٹے؟ اس کا ذہن ناکام قسم کے تانے بانے بن رہا تھا۔ فرسٹریشن سی فرسٹریشن تھی۔ وہ کیا کرے؟ میں چاہتا ہوں دل بھی حقیقت پسند ہو، سو کچھ دنوں سے میں اسے بہلا نہیں رہا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ سارا کے لاؤنج میں بیٹھے افراد کی سوگواریت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ کسی نے بتیاں نہیں جلائی تھیں۔ پورچ اور ٹی وی کی روشنی نے ہی کمرے کو مدھم سا روشن اور مدھم سا اندھیرا کر رکھا تھا۔ ایسے میں فارس بیرونی دروازے سے داخل ہوا تو سعدی بے اختیار کھڑا ہوا۔ سارا نے بھی امید سے اسے دیکھا۔ اس کے آنسو اب خشک تھے مگر آنکھیں سرخ تھیں۔ ان میں امید بھی تھی اور خوف بھی۔ کیا ہوا؟ کچھ پتہ چلا؟ فارس نے مایوسی سے نفی میں سر ہلایا۔ کسی نے انہیں جاتے نہیں دیکھا، کسی جگہ نہیں ہے وہ۔ سارا اسے دیکھتی رہی، پلکیں گرائی نہیں، بس خشک آنکھیں اس پر جمائے رکھیں۔ وہ سعدی کو کیس کی پروگریس بتا رہا تھا، پولیس کے ناکے، سی سی ٹی وی، ٹرائل، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ ایک دم سارا پھٹ پڑی۔ سب نے چونک کر اسے دیکھا۔ تم سب ذمہ دار ہو۔ وہ گلابی آنکھوں سے نفرت سے سعدی اور فارس کو دیکھ رہی تھی۔ تم لوگوں نے میرے بچوں کو ایک اور تجربے کی بھیٹ چڑھا دیا ہے۔ یہ سب تم لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے، اسی لیے نہیں رکھتی تھی میں تم سے کوئی تعلق، اسی لیے تمہاری طرف آنا جانا چھوڑ رکھا تھا، کیونکہ تم لوگوں کی وجہ سے میں مصیبت میں پڑوں گی، میرے بچے نقصان اٹھائیں گے۔ تم لوگوں نے دھکیلا ہے ہمیں ان سب میں۔ لاؤنج میں سناٹا چھا گیا، کوئی بول نہیں پا رہا تھا۔ سارا، وہ بچوں کو نقصان نہیں دے گا، تھوڑا سا صبر کریں ہم۔ فارس نے کہنا چاہا۔ صبر؟ وہ ایک دم اٹھی، کشن پرے پھینکا اور فارس کو دیکھ کر غرائی۔ کتنا صبر؟ 8 ماہ صبر کروں، جیسے سعدی کی ماں نے کیا؟ 8 ماہ سے پہلے تو انہیں نہیں چھوڑیں گے، نہ کوئی کال آئے گی نہ تاوان مانگا جائے گا۔ میں تو پہلے ہی نہیں دے رہی تھی گواہی، پھر کیوں اٹھایا میرے بچوں کو؟ آنسو پھر سے اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ بہنے لگے۔ میں نے بار بار کہا تھا سب کو کہ اگر میں گواہی نہیں دوں گی
پھر کیوں کی میری گود خالی؟ آپ کوئی گواہی مت دیں سارا، بس دعا کریں، ہم انہیں ڈھونڈ لیں گے۔ زمر نے کہنا چاہا مگر اس نے سر جھٹک دیا۔ اب کسی کی کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کا غم اب غصے میں بدلنے لگا تھا۔ فارس جو ابھی تک کھڑا تھا خاموشی سے واپس مڑا تو سعدی بولا، آپ کدھر جا رہے ہیں؟ ہاشم سے ملنے۔ وہ سپاٹ سر سے انداز میں بولا تھا، میں بھی آؤں گا۔ وہ اس کی طرف لپکا تو زمر دہل کر آگے آئی۔ پاگل ہو تم سعدی، اس کے گھر دعوت ہے آج، ایک دنیا ہوگی وہاں، تم نہیں جا سکتے ادھر، تم مجھ سے نہیں مل سکتے۔ مگر مجھے جانا ہے۔ وہ دکھی لگتا تھا۔ تم یہیں رکو، صرف میں جا رہا ہوں۔ میں نے کہا واپس بیٹھو۔ فارس نے سختی سے منع کیا تو سعدی برے موڈ کے ساتھ صوفے پر بیٹھا۔ وہ باہر نکلا ہی تھا کہ اپنے پیچھے قدموں کی آواز آئی۔ وہ اکتا کر گھوما۔ سعدی، میں نے بولا ہے نا تم۔ وہ ٹھہر گیا۔ سارا پیروں میں چپل ڈالتی آنکھیں رگڑتی آ رہی تھی۔ میں تمہارے ساتھ جا رہی ہوں۔ ہرگز نہیں سارا، وہ تیزی سے پریشان ہو کر بولا تھا۔ سارا نے رک کر اسے دیکھا تو آنکھوں سے آگ کی لپٹیں اٹھ رہی تھیں۔ تم مجھے روک سکتے ہو کیا؟ اور فارس کو احساس ہوا وہ واقعی اسے نہیں روک سکتا۔ وہ اس وقت صرف ایک ماں تھی۔ یوں پھر رہا ہوں کانچ کا پیکر لیے ہوئے، غافل کو یہ گمان ہے کہ پتھر نہ آئے گا۔ قصر کاردار کے لونگ روم میں اونچے سروں میں بجتی موسیقی اپنے عروج پہ تھی۔ کھانا کھایا جا رہا تھا، قہقہے گونج رہے تھے۔ ایسے میں ان سب سے بے نیاز نوشیرواں اپنے کمرے میں بے سود لیٹا چھت کو تک رہا تھا۔ باہر کا ماحول اسے بیزار کر رہا تھا۔ وہ تیار تک نہیں ہوا تھا، یوں ہی شب خوابی کے لباس میں لیٹا تھا۔ دراز آدھی کھلی نظر آتی تھی، اندر رکھی پڑیاں ملفوف دکھائی دیتی تھیں۔ گویا سفید پاؤڈر کی طلب سے دراز کھولی مگر بیزاری سے وہیں چھوڑ دی۔ آج اس سے بھی دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ اب کوئی غم یوں مٹانے سے نہیں مٹتا تھا۔ اب کیا دوا کی جائے اس مرض کی؟ نیچے لاؤنج میں آؤ تو ہاشم ایک دفعہ پھر آبدار کے قریب آ کھڑا ہوا تھا۔ دونوں نے ہاتھوں میں پلیٹیں اڑا رکھی تھی اور بات کرنے کے ساتھ ساتھ کھا بھی رہے تھے۔ میں کیس لڑ رہا ہوں، اس نے نگاہیں آبی کے چہرے پر جمائے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ آبی نے نگاہیں چرائیں۔ میں نکال رہا ہوں اپنے خاندان کو اس میں سے۔ وہ اسے باور کرا رہا تھا۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ میں اب آگے بڑھ چکی ہوں۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی ایک دم غیر آرام دہ سا لگنے لگی تھی۔ مگر یہ سب تم چاہتی تھی؟ آبی نے آنکھوں میں ایک دم تندہی بھر کر اسے دیکھا۔ لیکن کیا تم نے میرے کہنے پر یہ کیا؟ ہرگز نہیں۔ اب مجھے نہیں پتا تم نے یہ کیوں کیا، مگر تم نے مجھے صاف انکار کر دیا تھا مائی ڈیئر گریپ ریپر، اور اب تم خود کو اس اسکینڈل سے نکال لو تو بھی کیا؟ تمہاری پارٹی میں اس دفعہ اتنے لوگ نہیں آئے کہ تم لان بھر سکو، اور جو آئے ہیں وہ مسلسل ٹرائل کی باتیں کر رہے ہیں۔ ہاشم کی گردن میں گرتی سی ڈوب کر ابھری۔ اس سے پہلے کہ وہ بہت ضبط سے کچھ کہتا، کان میں لگا آلہ کچھ بولا۔ ہاشم کے تاثرات اچھمبے میں بدلے۔ فارس، آر یو شور وہ ادھر کیوں آیا ہے؟ کان پر ہاتھ رکھ کر وہ کف لنک میں لگے آلے میں بولا تھا۔ وہ جتنا حیران ہوا تھا آبی اتنی ہی چونکی۔ فارس آیا ہے؟ وہ بے اختیار بولی تھی۔ ہاشم تیزی سے باہر کو لپکا۔ وہ چند لمحے تو ہکا بکا کھڑی رہی، پھر اس کے پیچھے بھاگی۔ گیٹ کے باہر نیچے کو جاتی سڑک پر کار کھڑی تھی اور 2 افراد دروازے کے ساتھ کھڑے نظر آتے تھے۔ ان کے گرد 8 درجن گارڈز چوکنے سے کھڑے تھے، گویا وہ ادھر کوئی حرکت کریں ادھر وہ انہیں شوٹ کر دیں۔ ہاشم تیز قدموں سے چلتا داخلی چوکی تک آیا۔ اسے دیکھ کر سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ گھر کی بیرونی 4 دیواری کی بتیوں کے باعث سارا منظر صاف دکھائی دیتا تھا۔ ہاشم گیٹ کے قریب آیا اور اسے کھولا۔ فارس اس کے پکارنے پر اس طرف گھوما۔ ہاشم کے کندھے کی اوٹ سے آبی نے دیکھا۔ وہ رف سی جینز اور پوری آستین کی شرٹ میں ملبوس تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا اور ماتھے پر گہری سلوٹیں۔ وہ تیر کی سی تیزی سے ہاشم کی طرف لپکا اور اسے گریبان سے پکڑا۔ کدھر ہیں امل اور نور؟ ہاں، وہ غرایا تھا۔ جہاں آبی سن رہ گئی وہیں بہت سی گنز اس کی طرف تن گئیں۔ ہینڈز آف! ہاشم نے جھٹکے سے ان کے ہاتھوں کو نیچے کیا اور ایک قدم پیچھے گیا۔ ایک گارڈ نے گیٹ بند کر دیا۔ ایسے میں سارا بپھر کر گیٹ کے قریب آئی۔ ہاشم اب سلاخوں والے دروازے کے پار کھڑا تھا۔ وہ اس سے 2 فٹ کے فاصلے پر رکی
اور سرخ انگارہ آنکھیں اس پر جمائے بلند تھا قرائی، میرے بچے کہاں ہیں؟ ہاشم نے کالر جھاڑتے ایک نظر اسے دیکھا، دوسری اپنے کندھے کے پیچھے کھڑی حیران سی آبدار پر ڈالی، پھر چہرے پر برہمی لاتے ہوئے بولا، مجھے نہیں پتا آپ کیا کہہ رہی ہیں ہاشم کاردار، تمہارے آدمی صبح میری بچیوں کو اغوا کر کے لے گئے تھے، میں ان کی ماں ان کے باپ کے قاتل سے پوچھنے آئی ہوں کہ وہ دونوں کہاں ہیں، وہ چلا کر بولی تھی۔ فارس اس کے عین پیچھے آ کھڑا ہوا تھا، ایک گارڈ اس کے چلانے پر برہمی سے اس کی طرف بڑھنے لگا تو فارس نے فوراً جیب کی طرف ہاتھ بڑھایا، ایک دم بہت سی گنز کے لوڈ ہونے کی آواز آئی، فارس نے آہستہ ہاتھ باہر نکالا تو اس میں سیل فون تھا، اگر تم لوگوں نے ہمارے ساتھ ذرا سا بھی غلط سلوک کرنے کی کوشش کی تو میں ایک بٹن دباؤں گا اور سوشل میڈیا پہ یہاں کی لائیو فیڈ جانا شروع ہو جائے گی، ہزاروں لاکھوں لوگوں کے سامنے تم اور تمہارے بندے آن ایئر ہوں گے، اس لیے بندوقیں نیچے کرو، وہ جھڑک کر بولا تھا، آبی صرف اس کا چہرہ تک رہی تھی، وہ ابھی تک سن کھڑی تھی۔ ہوا کیا ہے؟ ہاشم نے بیزاری سے اس کی بات کاٹی، ساتھ ہی گارڈ کو اشارہ کیا، انہوں نے اسلحہ نیچے کر لیا۔ ہاشم میرے بچے کہاں ہیں؟ وہ حلق کے بل چلائی تھی، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ڈاکٹر صاحبہ، ہوا کیا ہے؟ وہ چبا چبا کر بولا تھا۔ ہاشم وہ ایک قدم مزید آگے آئی اور ان آہنی سلاخوں کو تھاما جو دونوں کے بیچ حائل تھیں، نگاہیں لمحے بھر کے لیے بھی اس کے چہرے سے ہٹائے بغیر وہ غرائی تھی۔ تم کیا سمجھتے ہو میں کوئی ڈرپوک عورت ہوں، بزدل ہوں؟ تم نے سمجھا کیا ہے مجھے، ایک کم ہمت عورت؟ حقارت سے اس نے سر جھٹکا۔ ہاشم کاردار، میں وہ عورت ہوں جس کے نیچے 2000 مرد تھر کے ان صحراؤں میں کام کرتے ہیں جہاں تمہارا یہ ایئر کنڈیشنر پہ پڑنے والا جسم 10 منٹ میں پگھل جائے۔ میں وہ عورت ہوں جو میزائل بناتی ہے، بامبس بناتی ہے۔ میں اگر محتاط تھی، تمہاری طرف سے مصلحت سے کام لے رہی تھی تو اس کو تم میری کمزوری مت سمجھنا، میری انگلیوں کے چند کلک اور ایک ڈرون کی مار ہے تمہارا یہ سارا محل۔ میں اس قابل ہوں ہاشم کہ تمہیں تمہارے اس محل سمیت زمین بوس کرنے میں مجھے چند کلکس اور ایک ڈرون کی ضرورت ہوگی، اور یقین مانو میرے خلاف کوئی FIR بھی نہیں کٹے گی کیونکہ میں حساس ادارے کی سائنس دان ہوں، میرے پاس بہت سی پروٹیکشنز ہیں۔ سو میری بات سنو، اگر انگلی اٹھا کر تنبیہ کی میرے بچے 1 گھنٹے کے اندر اندر واپس گھر نہ آئے تو تم دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ سوری ٹو انٹرپٹ، ہاشم پرسکون سا کھنکارا، مگر آپ لوگ یہ ڈرامہ کہیں اور جا کر کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ سوشل میڈیا پہ چند ہٹس لینے کے لیے اس طرح کے ناٹک کرنا انتہائی گری ہوئی حرکت ہے۔ میں بچوں سے جنگ کرنے والا آدمی نہیں ہوں۔ حقارت سے ان کو دیکھا اور پھر ہاتھ جھلا کر اشارہ کیا، ناؤ گیٹ لاسٹ پلیز، میں ذرا مصروف ہوں، اور واپس مڑ گیا۔ سارا ابھی تک اونچی آواز میں کچھ بول رہی تھی، شاید بددعائیں دے رہی تھی۔ فارس اب اسے واپس لے جا رہا تھا مگر وہ غصے سے چلائے جا رہی تھی۔ ہاشم چند قدم چل کر رکا اور چونک کر آبی کو دیکھا، وہ پیچھے آتے آتے رک گئی تھی، بالکل ششندر گمسم۔ تم نے ان کے بچے اغوا کر لیے؟ وہ بے یقین تھی۔ اوہ کم آن، وہ کراہا تھا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے کسی کو اغوا نہیں کیا۔ آبی نے ایک ملامتی نظر اس پر ڈالی اور نفی میں سر ہلایا۔ شادی کی دفعہ بھی تم نے یہی کہا تھا۔ ہاشم چند لمحوں کے لیے کچھ بول نہیں سکا، اس کے منہ پہ جیسے آبی نے ایک دفعہ پھر بیلچہ دے مارا تھا۔ وہ اس کو تعصب سے دیکھتی آگے بڑھ گئی اور وہ بالکل منجمد کھڑا رہ گیا، برف کے مجسمے جیسا ٹھنڈا اور بے جان۔ جو بھی آتا ہے بتاتا ہے نیا کوئی علاج، بٹ نہ جائے میرا بیمار مسیحاؤں میں۔ سارا جب گھر واپس آئی، گھر میں داخل ہوئی تو کافی تھکی تھکی دکھائی دے رہی تھی۔ فارس خاموشی سے اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ رات اترنے لگی تھی اور ساری امیدیں دم توڑتی جا رہی تھیں۔ انہیں آتے دیکھ کر سعدی اور زمر بے اختیار کھڑے ہو گئے تھے۔ کچھ پتہ چلا؟ کیا کہا اس نے؟ سعدی نے پوچھا تھا۔ زمر چپ رہی، بالکل چپ۔ فارس نے محض نفی میں سر ہلایا۔ سارا چپ چاپ صوفے پر بیٹھ گئی، گھٹنوں پر تھوڑی جما دی اور خشک آنکھوں سے دور خلا میں دیکھنے لگی۔ سب خاموش ہو گئے۔ لاؤنج میں عجیب وحشت زدہ سا سناٹا چھا گیا۔ سانسوں کی آواز سنائی دیتی تھی یا خشک آنسوؤں کی؟
پولیس؟ دمر نے فارس پر نگاہیں جمائے، یک لفظی استفسار کیا۔ اس نے گہری سانس لی۔ کچھ معلوم ہوگا تو وہ بتائیں گے، ابھی تک تو کچھ پتہ نہیں چلا۔ زمر بس اسے دیکھتی رہی، کچھ بولی نہیں۔ وہ کچھ سوچ بھی رہی تھی۔ جانے کتنے منٹ گزرے، کتنی گھڑیاں بیتیں، جب باہر آوازیں سنائی دی، ہلچل، بولنے کی آوازیں، گاڑی کے کھلتے بند ہوتے دروازے، انجن کے چلنے رکنے کی آوازیں، عمل کی آواز۔ فارس تیزی سے اٹھا، مگر سارا اس سے پہلے ہی ننگے پیر باہر بھاگی تھی۔ برآمدے میں آ کر وہ رک گئی، گویا منجمد ہو گئی۔ گیٹ سے عمل اور نور اندر داخل ہو رہی تھیں۔ وہ ساتھ میں مسلسل بولتی جا رہی تھیں۔ ان کے ہاتھ میں گفٹ پیکس تھے اور شاپنگ بیگز بھی۔ سارا یک ٹک ان کو دیکھے گئی، پھر کوئی سکتہ سا ٹوٹا۔ وہ بھاگی اور ان دونوں کو خود سے لپٹا لیا، ان کے چہرے چھوئے، بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ پریشانی سے وہ ان کو جیسے ٹٹول رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ تم لوگ کدھر تھے؟ انہوں نے تمہیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا؟ وہ بےتابی سے پوچھ رہے تھے۔ بچیاں اس کے انداز سے ایک دم الجھن کا شکار ہو گئی تھیں، اور تبھی سارا کو احساس ہوا کہ گیٹ سے کوئی اور بھی اندر داخل ہو رہا ہے۔ بجری کسی تیزی سے اس نے چہرہ اٹھایا۔ ہم ان کو نقصان کیوں پہنچائیں گے سارا خالہ؟ اندر داخل ہوتی حنین بہت برا مان کر بولی تھی۔ اس کے ہاتھ میں بھی شاپنگ بیگز اور گفٹ ریپر کی رول شدہ شیٹ تھی۔ سارا نے بچیوں کے ہاتھ چھوڑ دیے۔ وہ متحیر سے کھڑی ہوئی، بے یقینی سے حنین اور اس کے پیچھے آتے اسامہ کو دیکھا۔ حنین، بچے تمہارے ساتھ تھے؟ پیچھے سے سعدی حیران سا آگے آیا۔ زمر اور فارس ناسمجھی کے عالم میں برآمدے میں ہی رک گئے تھے۔ ہاں، سعدی کو دیکھ کر بچیوں نے خوف سے چیخ ماری۔ اوہ نو، آپ ادھر کیا کر رہے ہیں بھائی؟ حنین پریشانی سے چلائی۔ پھر ان تینوں کزنز نے اپنے ہاتھوں میں پکڑے گفٹس کو دیکھا۔ سارا سرپرائز خراب کر دیا۔ تم لے کر گئی تھی ان کو حنین؟ سارا کے لب بے یقینی سے پھڑپھڑائے تھے۔ کیا مطلب؟ آپ کو میرا نوٹ نہیں ملا؟ سوری، میں نے آپ سے پوچھا نہیں تھا، مگر صبح صبح پروگرام بنا اور ہم لوگ جلدی میں تھے۔ کل بھائی کی سالگرہ ہے نا، ہم نے سرپرائز برتھ ڈے پارٹی کی تیاری کرنی تھی۔ صبح سے شاپنگ کر رہے تھے اور پھر ریسٹورنٹ کے اوپری ہال کو سجا رہے تھے۔ اف، پورے دن کی محنت اور سارا سرپرائز ختم ہو گیا۔ وہ روحان سی ہو کر کہہ رہی تھی۔ حنین، تم میرے بچوں کو مجھ سے پوچھے بغیر کیسے لے جا سکتی ہو؟ سارا حلق کے بل چلائی تھی۔ حنا نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ ایک دم سعدی اور سارا اس پر ایک ساتھ غصہ کرنے لگے۔ حنین، تم اتنی غیر ذمہ دار ہو۔ حنین، تمہیں احساس ہے تم نے کیا کیا ہے؟ کیا یار، میری کزنز ہیں، میں لے جا سکتی ہوں، اور امی تھی ریسٹورنٹ میں ہمارے ساتھ۔ وہ تو آج سگنل نہیں آ رہے تھے، نہ مال میں نہ ریسٹورنٹ میں، ورنہ میں کال کر دیتی۔ کیا ہو گیا؟ آپ لوگ غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ ماما، آج اتنا مزہ آیا، لیکن اب سارا سرپرائز خراب ہو گیا۔ وہ تینوں لڑکیاں ایک ساتھ بول رہی تھیں، اور اسامہ بھی شامل ہو گیا تھا۔ آپ کو چوکیدار چاچا نے نہیں بتایا؟ شاید یہ اس وقت ادھر تھے نہیں، ورنہ ہمارے ساتھ ریسٹورنٹ کا ڈرائیور تھا، اور وہ چاروں بچے اس وقت بڑوں کے شدید عتاب اور لعن طعن کے زیر اثر تھے۔ وہ الگ روحاں سے ہو رہے تھے کہ آپ نے ہمارا سارا سرپرائز خراب کر دیا۔ مگر سارا نہیں سن رہی تھی، وہ ڈانٹے جا رہی تھی۔ عمل کو تو اس نے ایک تھپڑ بھی لگا دیا تھا۔ فارس کچھ کہنے کے لیے آگے بڑھا تو زمر نے اسے بازو سے تھام کر اندر چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ قدرے حیران ہوا، مگر اس کے انداز میں کچھ تھا جو وہ اس کے پیچھے آیا۔ لاؤنج میں آ کر وہ اس کی طرف گھومی اور سینے پر بازو لپیٹ کر تندہی سے اسے دیکھتی بولی، یہ کیا تھا؟ کیا مطلب کیا تھا؟ ایک غلط فہمی تھی، وہ حیران ہوا تھا۔ پتہ ہے، میں صبح سے سوچ رہی تھی تم ایسے بھاگ دوڑ نہیں کر رہے جیسے تمہیں کرنی چاہیے۔ ہر چیز پولیس پر چھوڑے بیٹھے ہو، مگر تمہارے اور سارا کے جانے کے بعد میں نے ایس پی صاحب کو کال کی اور پھر متعلقہ تھانے میں فون کیا تو معلوم ہوا کہ آپ نے سرے سے پولیس کو کال ہی نہیں کی تھی، اور صبح آپ نے مجھے منع کیا تھا میں ندرت بھابھی کو نہ بتاؤں، اور ماشاءاللہ تہجد کے وقت سے آپ جاگے ہوئے تھے آج، اور آپ نے بولا کہ حنین اور اسامہ سو رہے ہیں، جبکہ وہ تو صبح سے نکلے ہوئے تھے۔ سو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی غلط فہمی تھی۔ اچھا تو مجھے گرفتار کر لیں پروسیکیوٹر صاحبہ، وہ اس کی طرف جھک کر تپانے والے انداز میں بولا تھا۔ یہ سب تمہارا پلان تھا نا، ہے نا؟ وہ دبا دبا سا غرائی تھی۔ احتیاط سے دروازے کو بھی دیکھ لیتی جس کے باہر وہ سب ابھی تک بول رہے تھے۔ تم سارا کو اتنا خوفزدہ کر کے کیا کرنا چاہ رہے تھے؟ آپ کے حکم کی تعمیل کر رہا تھا۔ کیوں؟
آپ نے نہیں کہا تھا آپ چاہتی ہیں سارا گواہی دیں؟ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس کے بچوں کو اغوا کر لو۔ اغوا کس نے کیے؟ وہ اپنی کزنز اور اپنی پھپھو کے ساتھ تھے اور وقت پر واپس بھی آ گئے۔ اگر سارا کو ٹینشن سے کچھ ہو جاتا تو کون ذمہ دار ہوتا؟ وہ صدمے میں تھی۔ تم اتنے بے حس کیسے ہو سکتے ہو؟ وہ تمہارے بھائی کی بچیاں ہیں۔ جس سارا کو میں جانتا تھا، جو وارث کی موت سے پہلے کی سارا تھی، وہ بہت بہادر اور باہمت عورت تھی، مگر اس کے خوف نے اس کو اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ جو ڈوبنے سے ڈرتا ہونا زمر، اسے پانی میں پھینک دینا چاہیے اور پھر چند ڈبکیاں دے کر نکال لینا چاہیے۔ اس کا سارا خوف زائل ہو جاتا ہے۔ پھر اسے پتہ چلے گا کہ پانی اس سے زیادہ طاقتور نہیں تھا اور تبھی اسے کشتی میں محفوظ رہنے کی قدر کا احساس ہوگا۔ وہ جان جائے گا کہ وہ خود کتنا خطرناک ہے، کتنا بڑا سروائیور ہے۔ میں صرف سارا کو اس خوف سے نکالنا چاہتا تھا۔ تم پاگل ہو کیا؟ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو؟ وہ شدید غصے سے بولی تھی۔ دروازے پر آہٹ ہوئی تو وہ دونوں فوراً سے سیدھے ہوئے۔ سارا مسلسل برہمی سے بولتی اندر آ رہی تھی۔ انتہائی غیر ذمہ دارانہ رویہ تھا تمہارا حنین۔ اور تم دونوں، کیا تم ماں سے پوچھے بغیر کہیں بھی چلی جاؤ گی؟ وہ ڈپٹ رہی تھی۔ کتنے کتنے خیالات آتے رہے اسے، اور وہ شاپنگ کر رہی تھی، سالگرہ کا وینیو سجا رہی تھی۔ نور نے ممنانے کی کوشش کی۔ حنا نے کہا تھا مما کو نہیں بتانا، مگر عمل نے اسے کوہنی مار کر چپ کروایا۔ گرلز سیکریٹس، یو نو۔ ماما، سارا سرپرائز خراب ہو گیا ہمارا۔ عمل اب الٹا اس پر غصہ کر رہی تھی۔ سارا ان کو لے کر آگے چلی گئی تھی اور سعدی باہر کھڑا ندرت کو فون کر کے ان کی خبر لے رہا تھا۔ ایسے میں حنین ان دونوں کے پاس آ کر کھڑی ہوئی اور معصومیت سے بولی، سوری، بس وہ ذرا سگنلز کا پرابلم رہا آج تو۔ دمن نے تیزی سے اس کی بات کاٹی، ارے ہاں، تم کتنی معصوم ہو، تمہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ جو 2-4 آلوں کو جوڑ کر تم لوگ جیمر بنا لیتے ہو، وہ تو لگائے ہی نہیں ہوں گے تم نے ریسٹورانٹ میں تاکہ سگنلز بند ہو جائیں۔ حنین نے فوراً فارس کو دیکھا۔ اس نے آنکھوں میں اشارہ کیا اور پھر سر جھکاتے ہوئے گویا ہوئی، اصل میں زمر چپ۔ وہ گھرک کر بولی۔ سارا واپس آ رہی تھی اور وہ بیک وقت غصے، ریلیف اور اکتاہٹ کا شکار تھی۔ کل ہم سالگرہ پر آئیں گے فارس، لیکن میں، وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر حتمی لہجے میں بولی، گواہی، کورٹ، ٹرائل، ان الفاظ کو سننا بھی نہیں چاہتی دوبارہ۔ میرا نام تم لوگ گواہوں کی فہرست سے خارج کرو اور آئندہ مجھے کوئی کورٹ سمن نہ جاری ہو، سنا تم نے؟ ایسا ہی ہوگا۔ فارس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے بھرپور تسلی دلائی تھی۔ سارا نے گہری سانس لی۔ میں کھانا لگواتی ہوں، بہت ہی ہیٹک دن رہا آج کا، اب بیٹھ جاؤ۔ اس سب کو بھول کر کھانا کھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ جھنجھلائی ہوئی سی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ سعدی فون بند کرتا ان کی طرف آیا اور ایک نظر سارا کو جاتے دیکھا، پھر سوالیہ نظروں سے فارس کو دیکھا۔ کیا کہہ رہی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ وہ گواہی دیں گی، لیکن ابھی ان سے اس بارے میں کوئی بات نہ کی جائے۔ سعدی تو سعدی، زمر اور حنین نے بھی بے یقینی سے اسے دیکھا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا فارس، انہوں نے یہی کہا ہے، ٹرسٹ می۔ اس نے مطمئن سے انداز میں یقین دلایا تھا۔ اب تو وہ بالکل ہی گواہی نہیں دیں گی۔ تھینکس ٹو یو۔ غصے سے حنین کو دیکھا۔ ہمارا سب سے اہم گواہ گوا دیا تم نے، اور سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ حنین نے ناک سکیڑ کر ہوں کیا اور فارس کی طرف گھومی۔ میرا خیال ہے آپ کو تیسری شادی کر ہی لینی چاہیے۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ وہ گہری سانس لے کر ملال سے بولا تھا، پھر گھڑی دیکھی۔ میں ایک فون کر لوں، اور موبائل نکالتا آگے بڑھ گیا۔ ماحول میرے گھر کا بدلتا رہا، سو اب میرے مزاج کا تو ذرا سا نہیں رہا۔ قصر کی رونق مان بڑھ چکی تھی۔ مہمان رخصت ہو چکے تھے۔ جواہرات اپنے کمرے میں بیٹھی دیور اتار رہی تھی۔ شارک کا سلور گاؤن پیروں کو ڈھانپتا فرش پر پھول کی مانند بکھرا ہوا تھا۔ باہر ملازم کیٹرنگ کا سامان سمیٹ رہے تھے، گھر کو درست حالت میں لا رہے تھے۔ ایسے میں ہاشم اپنے کمرے کو جاتی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ انداز میں تھکان تھی، تبھی اس کا موبائل تھر تھرایا۔ اس نے نکال کر دیکھا تو لبوں پر تلخ مسکراہٹ بکھر گئی۔ فارس غازی کالنگ۔ کل جب میں جج صاحب کو بتاؤں گا کہ تمہاری اس حرکت کا، کہ کیسے تم لوگوں نے میرے گیٹ پر ڈرامہ رچایا، تو تمہارا کیس مزید خراب ہوگا۔ وہ فون
کان سے لگائے مسکرا کر بولتا کمرے میں داخل ہوا اور دوسرے ہاتھ سے کوٹ اتارنے لگا۔ نہیں، تم ایسا نہیں کرو گے، فارغ غازی مطمئن سا بولا تھا، بلکہ پولیس جو فصیح کے قتل کی انکوائری کر رہی ہے اس کو بھی تم رکوا کر اپنا دعویٰ واپس لے لو گے۔ اور میں ایسا کیوں کروں گا فارس؟ اس نے گہری سانس لے کر پوچھا۔ کیونکہ ایک ثبوت ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ سعدی یوسف نے وہ قتل سیلف ڈیفینس میں کیا تھا۔ تمہارے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس نے کوٹ پرے ڈالا اور حقارت سے بولا، میرے پاس نہیں ہے واقعی، کیونکہ اب وہ تمہارے پاس ہے۔ کون سا کھیل کھیل رہے ہو تم؟ ہاشم بیزار ہوا تھا، مگر وہ چونکا بھی تھا۔ شاید تم نے اپنی ٹائی پن نہیں دیکھی۔ کیا پارٹی ابھی تک ختم نہیں ہوئی؟ ہاشم نے بری طرح چونک کر گردن نیچے جھکائی۔ اس کی سلور ٹائی پر سیاہ ٹائی پن نتھی تھی جو کافی اوپر لگی ہوئی تھی۔ اس نے تو آج ٹائی پن سرے سے پہنی ہی نہیں تھی۔ تو یہ، اسے فارس کا اپنا گریبان پکڑنا یاد آیا۔ میں تمہیں یہ فائل ای میل بھی کر سکتا تھا، لیکن وہ کیا ہے کہ احمد شفیع سے خطرہ رہتا ہے۔ وہ ہر آنے والی میل پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ وہ تم سے زیادہ تمہاری ماں کا وفادار لگتا ہے مجھے، اس لیے مجھے یہ امید تھی کہ وہ اسے تم تک پہنچنے نہیں دے گا، کیونکہ میں تمہارا کزن ہوں اور مجھے تم سے ہمدردی ہے۔ سو میں چاہتا ہوں تم اسے ضرور دیکھو۔ کیا ہے یہ؟ وہ سختی سے بولا۔ ٹائی پن اتار کر اب وہ اسے انگلیوں میں ٹٹول رہا تھا۔ تمہاری ماں کا اعمال نامہ، اور لائن ڈیڈ ہو گئی۔ ہاشم کے کان سرخ ہوئے، ابرو بھیج گئے۔ اس نے غصے سے 2-4 گالیاں دے ڈالیں، گو کہ وہ نہیں سن سکتا تھا۔ پھر تیزی سے اسٹڈی ٹیبل کی طرف آیا، ٹیبلٹ اٹھایا اور USB کا پلگ اس میں گھسایا۔ وہ کوئی پھندا، لولی وائرس کچھ بھی ہو سکتا تھا، مگر اس کا ماتھا کسی اور شائبے کی بنیاد پر ٹھٹک رہا تھا۔ اسکرین روشن ہوئی اور اس پر جواہرات کاردار کے آفس کا منظر آیا ہوا۔ وہ اندر آنے والے کیمرے مین کو خوش آمدید کہہ رہی تھیں۔ آواز سے وہ فصیح لگتا تھا۔ ہاشم دم سادے سنتا گیا۔ اس کا سانس گویا رک چکا تھا۔ خاور کی زنجیریں کھول دو، اسے سعدی کے ساتھ گھلنے ملنے دو، وہ دونوں ہمارے لیے بیکار ہیں۔ میرا بیٹا یہ بات نہیں سمجھ رہا، اس لیے اب وقت آ گیا ہے کہ ہم خود کوئی قدم اٹھائیں، کیونکہ میرا تجربہ کہتا ہے وہ دونوں فرار کا سوچ رہے ہوں گے۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے جواہرات کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ سارے الفاظ گڑبڑ ہو رہے تھے، مگر ہو سکتا ہے کہ فصیح کے کسی دن خاور سعدی کو قتل کر دے اور پھر خودکشی کر لے۔ اسکرین پر مسکراتی ہوئی جواہرات کہہ رہی تھی۔ ہاشم اپنی جگہ سے اٹھا، ٹیب ہاتھ میں تھا اور ہاتھ گلابی سرخ ہو رہے تھے۔ تم کرو گے فصیح، اور اتنی صفائی سے کرو گے ایک رات یہ سب کہ اگلی صبح ان دونوں کی لاشیں ملنے کے بعد تم یہ کہہ سکو گے کہ تم تو اس جگہ تھے ہی نہیں، میرے بیٹے کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ ہاشم کو سانس نہیں آ رہا تھا۔ اس کی رنگت غیظ و غضب سے سرخ پڑ رہی تھی۔ وہ ٹیب ہاتھ میں لیے دھڑا دھڑ زینے اتر رہا تھا، بار بار آستین سے پیشانی صاف کرتا۔ اسے پسینہ بھی آ رہا تھا۔ جواہرات کے کمرے کا دروازہ اس نے جوتے کی ٹھوکر سے کھولا۔ وہ جو سنگھار میں اس کے سامنے بیٹھی تھی، چونک کر گردن گھمائی، حیرت سے اسے دیکھا۔ تمہیں کیا ہوا؟ ہاشم نے ٹیبلٹ اس کے سامنے جا کر پٹکا۔ یہ کیا ہے ممی؟ اس کے سر پہ کھڑا اسے گھورتے ہوئے وہ غرایا تھا۔ گردن پر موئسچرائزر ملتے ہوئے جواہرات کے ہاتھ سست ہوئے۔ اس نے ایک نظر ٹیبلٹ کی اسکرین پر چلتی ویڈیو کو دیکھا اور پھر چہرہ اٹھا کر ہاشم کو۔ کیا ہے یہ؟ اس کی رنگت دھیرے دھیرے بجھ رہی تھی۔ آپ نے فصیح کو حکم دیا تھا ان دونوں کو مارنے کا۔ جواہرات نے بہت سا تھوک نگلا اور ٹیشو نکال کر ہاتھ پہنچنے لگی۔ میں نے جو بھی کیا تھا بہت سوچ سمجھ کر تم دونوں کے لیے کیا تھا، وہ ٹھہرے ہوئے انداز میں بول رہی تھی۔ جب سے آبی کے پاس اس ویڈیو کی موجودگی کا اسے پتہ چلا تھا، وہ خود کو اس لمحے کے لیے تیار کرتی آئی تھی۔ ممی، ہاشم نے بے یقینی سے اسے دیکھا، آپ یہ سب کیسے کر سکتی ہیں؟ اگر یہ سب ہو جاتا تو آج ہم اس میس میں نہ ہوتے۔ وہ جواباً جھڑک کر بولی، نہ کوئی گواہ بچتا، نہ کوئی ثبوت۔ یہ سب تمہیں کرنا چاہیے تھا، مگر تم نے نہیں کیا، تو اس خاندان کی حفاظت کے لیے مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا۔ اور مجھے ایسے مت دیکھو، میں تمہاری ماں ہوں۔ اپنے خاندان کے لیے مجھے جو ٹھیک لگے گا میں کروں گی۔ آپ نے مجھے دھوکہ دیا،
آپ نے میری پیٹھ پیچھے اتنا بڑا کام کر دیا، ہارون کو رازدار بنایا، مجھے نہیں۔ وہ غصے اور صدمے سے نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بہت سی ٹوٹی کرچیاں تھیں۔ آپ دھوکے میں اس حد تک جا سکتی ہیں، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ جواہرات کا دل کانپا، مگر وہ بظاہر خود کو سنبھالے۔ اپنی جگہ سے اٹھی، اس کا بازو تھامنا چاہا۔ ہاشم، میں نے یہ تمہارے لیے کیا تھا، ہاتھ مت لگائیے مجھے۔ وہ اپنا بازو پیچھے کرتے ہوئے غرایا تھا۔ میں نے ممی آپ لوگوں کے مسئلے حل کرنے میں اپنی خوشیاں، اپنی محبت، سب کچھ ثانوی کر دیا۔ ممی آپ سے کبھی جھوٹ نہیں بولا، یوں دھوکہ نہیں دیا، اور آپ میرے ساتھ اس حد تک خیانت کی مرتکب ہو سکتی ہیں؟ ہاشم، میری بات ٹھنڈے دماغ سے سنو۔ اب کہ اس کی آواز بھی کانپی تھی، آنکھوں میں آنسو چمکے تھے، مگر ہاشم نے نفی میں سر ہلایا۔ سادی سچ کہتا تھا، وہ دونوں جیل سے اس لیے بھاگے تھے کیونکہ آپ ان کی جان لینا چاہتی تھیں۔ اور کیا کیا جھوٹ بولے ہیں آپ نے مجھ سے؟ کیا میرے باپ کو بھی خاور نے نہیں مارا ہے؟ یا خاور کی ڈھال تلے کسی اور کو بچا گئی ہیں آپ؟ وہ حلق کے بل چلایا، غصہ، پسینہ، آنکھوں میں اترا خون۔ جواہرات اندر تک دہل گئی۔